اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک، جب تک اجازت نہ مل جائے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی، اجازت ملنے کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی دیتے ہیں اور خیر اور برکت بھی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ۔ آگے بیان فرمایا ہے اگر اجازت نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے اور اجازت کے کیا آداب ہیں، اس کے کیا آداب اور حقوق ہیں۔ آدمی کسی کے گھر پر جائیں تو دروازہ کھٹکھٹائے اور یا بیل بجائے۔ اگر اندر سے اجازت نہ ملے تو کتنی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، بیل بجانا چاہیے۔ وہ بیان فرمایا کہ 3 مرتبہ آدمی اجازت لے۔ دروازہ میں کھٹکھٹانا ہے تو زیادہ زور سے نہ کھٹکھٹائیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے، ایک حدیث میں ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور ناخن سے دروازہ بجایا اور 3 مرتبہ اجازت چاہی۔ اجازت ملی تو ہم اندر داخل ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زور سے، اتنا زور سے آدمی دروازہ نہ کھٹکھٹائے یا بار بار بیل نہ بجائے، بلکہ 3 مرتبہ اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر 3 مرتبہ آواز لگائی، بیل بجائی، 3 مرتبہ بجانے کے باوجود بھی اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو فرمایا گیا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، واپس آدمی کو جانا چاہیے۔ آداب ہے کہ اجازت نہ ملے، کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر آدمی جواب نہیں دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی غسل خانے میں ہو یا وضو خانے میں ہو، استنجا خانے میں ہو یا نماز پڑھ رہا ہو، اپنی ضروریات میں مشغول ہو، کسی مجبوری میں ہو۔ اگر زیادہ آدمی بیل بجائے گا، کھٹکھٹائے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اس لیے بیان فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت لینا اور آواز لگانا چاہیے۔ اگر جواب نہ ملے تو آدمی کو واپس چلا جانا چاہیے۔ یہ آداب ہیں۔ اور اندر کے آدمی کے لیے بھی یہ ملحوظ لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی اپنے گھر پر آئے تو فوراً اس کا جواب دے، اس سے ملاقات کرے اور اس کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ اگر اجازت آدمی کو ملے تو اندر جانا چاہیے۔ اور ایک بات بیان فرمائی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر اجازت ملی، ہم اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اجازت لینے کے لیے آؤ، دروازے پر کھڑے ہوں تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، یا تو دائیں جانب کھڑے ہوں یا بائیں جانب کھڑے ہوں، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ ہو سکتا ہے گھر کے اندر مستورات رہتی ہیں، آدمی کی نظر پڑ جائے، بد نظری ہو جائے، اس لیے یہ اجازت جو ہے، اجازت کا حکم اس لیے بیان فرمایا تاکہ آدمی کی نظر ادھر ادھر نہ پڑے، اس لیے اجازت کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آداب بیان فرمائے، آدمی گھر پر جائے تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت لے۔ اگر اجازت نہ ملے تو جانا نہیں چاہیے، بغیر اجازت جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں جھانکنا، چاہے کھڑکی سے ہو یا کسی ذریعے سے آدمی جھانکے، یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس سے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک سوراخ تھا، اس سے جھانک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو بعد میں اسے بلایا اور کہنے لگے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک کنگھی تھی،
جس سے وہ کنگھی لوہے کی تھی اور اس سے کسی جگہ بدن کے حصے کو کھجلا رہے تھے۔ جب وہ آدمی آیا اور پتہ چلا تو اس سے کہا آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کے گھرانے میں ایسے واقعات اس لیے پیش آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی امت اس سے سبق حاصل کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو سوراخ سے جھانک رہا ہے تو میں اس سلائی سے تیرے آنکھوں میں اس سلائی کو چبھو دیتا۔ اجازت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ آدمی کی نظر ادھر ادھر نہ پڑے۔ احکام اور آداب بیان فرمائے، کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنی نظریں نیچی رکھے اور جہاں بیٹھنے کے لیے کہا جائے وہاں بیٹھ جائے، یہ آداب بیان فرمائے ہیں۔ اسی سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو ہم نے فون کیا اور اس نے فون نہیں اٹھایا تو کتنی مرتبہ فون کرنا چاہیے۔ اسی سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ آدمی فون کرے، 3 مرتبہ میں آدمی فون نہ اٹھائے تو بار بار فون کر کے نہ ستائے۔ ہو سکتا ہے آدمی کسی ضرورت میں ہو، 3 مرتبہ پر فون نہ اٹھائے تو چھوڑ دینا چاہیے، پھر کچھ وقفے کے بعد فون کرنا چاہیے۔ اور جس آدمی کو فون کیا جا رہا ہے وہ آدمی بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ضرورت میں مشغول نہ ہو تو فوراً اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ آداب بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب